الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ بتا رہا تھا کہ ذنون یعنی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو وہاں اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آواز دیا اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وحدانیت اور اس کی توحید کو وسیلہ بنایا اپنے نجات کے لیے اور اپنے خلاصی کے لیے، اور جب اس نے آواز دیا لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الا انت مگر آپ ہی ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، تو سبحانک آپ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر تقصیر سے، ہر چیز آپ کا کمال ہے، ذات کاملہ، اوصاف کاملہ، افعال کاملہ۔ انی کنت من الظالمین، یقینا میں ظالمین میں سے تھا، یعنی اپنے نفس پر ظلم کیا یہاں تک کہ میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، مچھلی کی پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے، رات کی اندھیرے، تلاطم ہے، اندھیروں کے اوپر اندھیرے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا لا الہ الا انت۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا یہ نہیں کہا کہ یا فلان مجھے مدد کرو، بلکہ اپنے مدد کے لیے اور اپنے خلاصی کے لیے اور اپنے نجات کے لیے تو صرف اپنی توحید کو وسیلہ بنایا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب اگر آپ دیکھیں قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے نقل کیا، زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے اور بڑھاپا تک پہنچ چکا ہے، اور اس حالت میں بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومن اور مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ فإنه لا ييأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا، اس لیے کہ نا امیدی تو کافر کی کام ہے، اور کافر قوم نا امید ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے، مسلمان تو نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر نبی زکریا علیہ السلام کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن وہ اولاد کو کسی قبر والے یا کسی پیر سے یا کسی اور فقیر سے نہیں مانگا، کسی سے نہیں مانگا، بلکہ کسی مانگ رہے اللہ سے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا جب اپنے رب کو بلایا، کیا بلایا، کیا کہا، ربی لا تذرنی فردن، اے میرا رب مجھے اکیلا مت چھوڑنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور آپ سب سے بہترین وارثین میں سے ہیں، آپ بہترین وارثین میں سے ہیں، اب مجھے وارث دینے والا بھی آپ ہے اور مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو فوری قبول کیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میں نے ان کے دعا کو قبول کیا، اور بشارت آیا یحییٰ علیہ السلام کے پیدائش کا کہ یحییٰ علیہ السلام آپ کو ملے گا، پہلی سے پیدائش سے پہلے، اور اس کی نام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا کہ نام بھی یحییٰ ہوگا، اور یہ آپ کے لیے پیدا ہوگا۔ یہ دعا کے اثر ہے، دعا جب قبول ہوتا ہے مشکل دور ہو جاتا ہے، دعا کے اثر سے بے اولاد اولاددار ہو جاتا ہے، جس کی بہانج تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جب دینا ہے دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سے دعا کیا، اللہم رحمتک ارجو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ میں تیری رحمت کو امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی، آپ مجھے اپنی نفس کی طرف، میرے اپنے نفس میں
سپورٹ مت کرو، میرے اپنی نفس پر مجھے حوالہ مت کرو، بے یاری مددگار مجھے مت چھوڑ دو. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحہ بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا. واصلح لی شانی کلہ، اور میرے ہر حالات کو آپ نیک کرو اور صحیح کرو اور درست کرو. ہر حالات کو، حالات بیداری میں اور حالات خواب میں یا حالت خوشی میں یا خفگی میں، جس حالت میں ہو میرے حالات کو آپ ٹھیک کرو. اللہم اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وسیلہ اپنی دعا بنایا کہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور ہم یہ اسم اللہ العظم جو مشہور معروف ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں، لیکن الفاظ مختلف ہے. صحیح بخاری کی حدیث یہی ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، نہیں کوئی الہ مگر آپ. العظیم، آپ عظیم ذات ہے، حلیم ہے، بردبار ہے. لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض، کہا کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، رب السماوات والارض، آسمانوں کی رب اور زمینوں کی رب، ورب العرش العظیم، اور بڑا عرش کی بھی رب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کو کہتے ہیں اسماء اللہ العظم، اسم اعظم کے نام سے مشہور ہے. اور یہ ہر مشکل میں جب پڑھی جاتے ہیں، اس مشکل آپ سے دور ہو جاتا ہے. آپ اس کو ورد کریں، یاد کریں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. میں نے کہا کہ الفاظ مختلف ہیں. جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والحزن، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ پر ہم سے، غمگینی سے، حزن سے، حزن بھی غمگینی، ہم پریشانی سے اور غمگینی سے، والعجز والکسل، اور ناتوانی اور کمزوری سے اور سستی سے، والبخل والجبن، اور کنجوسی سے اور جبن بے غیرتی سے، بزدلی سے، ذلائی دین، اور دین کی یعنی بارے پن یا دین کی غلبہ سے، اور وہ لوگوں کی غلبہ سے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، فلولا انہ من المسبحین، یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے قیامت کے دن تک. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. اگر آپ اپنے غم کو دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ دعا کرو جو ذنون یونس علیہ السلام نے کیا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مصیبت کو دور کرے گا، جیسا کہ مشکل اور مصیبت کو یونس علیہ السلام سے دور کیا. بخاری میں حدیث عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ طیبہ سے رضی اللہ عنہا، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کرتے اپنے ہر حالت میں، ہر حالت میں. تو جیسا قرآن کریم میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الذین یذکرون اللہ قیاما، اور وہ لوگ جو اللہ کی یاد کرتا ہے کھڑے ہو کر، قیاما وقعودا، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے ایک کروٹ لے کر، کروٹ پر. معنی ہے کہ ہر حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کرنا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں اس بارے میں انشاءاللہ یہ فقہ الاذکار اور اذکار کے اور دعا کے جو اثرات ہیں انشاءاللہ میں آگے اس کو بھی جاری رکھوں گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.